اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی کا اخلاق کس درجے پر فائز تھا اور کیا مقام رکھتا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ اگر ہمیں معلوم کرنا ہو، ہمیں دیکھنا ہو کہ کوئی شخص کس درجے پر فائز ہے، کیا مقام رکھتا ہے، چاہے وہ اخلاق کے میدان میں ہو یا پھر کسی بھی میدان میں، تو ہمیں ایسے شخص سے معلوم کرنا ہوگا کہ جو اس جیسا ہے یا پھر اس سے بلند ہے۔ یعنی اب اگر ہمیں اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہمیں ایسے شخص سے معلوم کرنا ہوگا کہ جس کو خود اخلاق کے بارے میں معلوم ہو کہ اخلاق کسے کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ہمیں عالم کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہمیں عالم سے ہی معلوم کرنا ہوگا، وہی بتا سکتا ہے کہ وہ علم کے کس درجے پر فائز ہے، کوئی جاہل نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی ڈاکٹر کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ ڈاکٹر کیا مقام رکھتا ہے اپنی طبی میدان میں، تو پھر ہمیں ایک ڈاکٹر سے ہی معلوم کرنا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ہم کو ایسے شخص کے پاس جانا ہوگا کہ جو اخلاق کو بخوبی جانتا ہو اور اس شخص کو بھی جانتا ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے۔ دیکھیں، اخلاق کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ ہے عدل۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں عدل کو، انصاف کو۔ یعنی جو شخص با اخلاق ہوگا اس میں ایک یہ بھی صفت ہوگی کہ وہ انصاف پسند ہوگا، وہ عادل ہوگا۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا ہے کہ جو اخلاق کو پہچانتا ہو، جانتا ہو، اور اس شخص کو بھی جانتا ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص کے اخلاق کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے والدین، اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی خاتون، کسی لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے تو اگر آپ کو اس لڑکے کی شناخت کرنی ہے، اس لڑکے کو پہچاننا ہے، اس کے اخلاق کو پرکھنا ہے کہ جس کا رشتہ دیکھا ہے، تو آپ کو اس کی والدہ اور اس کی خواہران جو ہیں ان سے سلوک کیسا ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور اگر ہمیں کسی کا اخلاق دیکھنا ہے کہ اس کا اخلاق کس درجے پر فائز ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس کی اس نے تربیت کی ہے، کہ جس کو اس نے پالا ہے، جن افراد کا وہ سرپرست ہے، ولی ہے، ان کی کس طرح سے اس نے تربیت کی ہے۔ تو چونکہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تربیت کی ہے، جن کو پالا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے اور وہ اخلاق کے کس درجے پر فائز ہیں۔ میں ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ روایت ہے، ان الحسن والحسین کانا یکتبان فقال الحسن للحسین خطی احسن من خطک۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کچھ لکھ رہے تھے۔ لکھتے لکھتے امام حسن امام حسین سے فرماتے ہیں کہ میرا خط آپ کے خط سے اچھا ہے۔ جیسے ہی امام حسن نے امام حسین سے یہ کہا، فوراً امام حسین عرض کرتے ہیں کہ نہیں، میرا خط آپ کے خط سے اچھا ہے۔ جب دونوں شہزادوں میں، دونوں بچوں میں یہ مذاکرہ ہوا، مسابقہ ہوا، تو دونوں شہزادے اپنی مادر گرامی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے مادر گرامی، آپ فیصلہ کیجئے، آپ ہمیں بتائیے ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ شہزادی نے دونوں بچوں کو دیکھا اور شہزادی خاموش ہیں۔ شہزادی کراہت محسوس کرتی ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی کراہت محسوس کرتی ہیں۔ دیکھیں، اخلاق کا ایک پہلو عدل ہے، انصاف ہے۔ شہزادی نہیں چاہتی کہ میں اگر کسی ایک شہزادے کے حق میں فیصلہ کر دوں تو دوسرے شہزادے کو کہیں اذیت نہ ہو جائے، تو لہٰذا شہزادی کراہت محسوس کرتی ہیں کہ وہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ کریں۔
لہٰذا شہزادی نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ دونوں بچوں سے کہا جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ اور آپ کے بابا آپ کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ بس دونوں بچے امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا اے بابا جان، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ بس امام علی علیہ السلام بھی خاموش ہیں اور آپ بھی فیصلہ نہیں کر رہے۔ آپ بھی نہیں چاہتے کہ اگر میں نے کسی ایک شہزادے کے حق میں فیصلہ کر دیا تو دوسرا شہزادہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا جاؤ اپنے جد کے پاس جاؤ رسول خدا کے پاس جاؤ، وہ آپ کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا دونوں شہزادے اپنے نانا جان کے پاس آئے اور فرمایا اے نانا جان، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے۔ لہٰذا رسول خدا نے کہا نہیں، میں آپ کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا جب تک جبرائیل میرے پاس نہیں آ جاتا۔ ایک وقت آیا کہ جناب جبرائیل رسول خدا کے پاس آئے۔ جناب جبرائیل نے بھی کہہ دیا کہ نہیں، میں دونوں شہزادوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ اسرافیل فیصلہ کریں گے۔ جناب اسرافیل آئے۔ جناب اسرافیل نے بھی کہہ دیا نہیں، میں دونوں شہزادوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا بلکہ اللہ دونوں شہزادوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب یہ فیصلہ اللہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے لا احکم بینہما، میں ان دونوں شہزادوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا، بل فاطمہ تحکمی بینہما، بلکہ ان کی مادر گرامی شہزادی فاطمہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گی۔ لہٰذا اب جب اللہ نے حکم دیا تو شہزادی نے فیصلہ کیا۔ کس طرح سے فیصلہ کیا؟ شہزادی کے پاس ایک قلادہ تھا، ایک ہار تھا، لہٰذا شہزادی نے اپنے ہار کو اتارا، اپنے قلادے کو اتارا اور دونوں شہزادوں سے فرمایا کہ دیکھو میں اس قلادے کے موتی آپ دونوں کے درمیان بکھیر رہی ہوں، لہٰذا جس شہزادے نے زیادہ موتی اٹھائے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور اس کا خط اچھا مانا جائے گا۔ لہٰذا شہزادی نے اپنے ہار، اپنے قلادے کو اتارا اور اس کے موتی دونوں شہزادوں کے درمیان ڈالنا ہی چاہتی تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ جو آسمان کی بلندیوں پر تھے، اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ اور ان موتیوں کو دونوں شہزادوں کے درمیان انصاف سے بانٹ دو، انصاف سے تقسیم کر دو۔ لہٰذا جناب جبرائیل آئے اور شہزادوں کے درمیان شہزادی فاطمہ کے ہار کے موتیوں کو انصاف سے تقسیم کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا شہزادی نے نہیں چاہا کہ کسی ایک کے حق میں فیصلہ ہو اور دوسرا ناراض ہو جائے، نہ ہی مولا علی علیہ السلام نے ایسا چاہا، یہاں تک کہ رسول خدا نے بھی فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیں کبھی ہمارے درمیان ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بیٹے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کے درمیان عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ کسی ایک کے حق میں ہوتا ہے، لہٰذا دوسرا بچہ ناراض ہو جاتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی کسی ایک سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی ایک کو زیادہ چاہتے ہیں اور دوسرے کو کم چاہتے ہیں۔ تو یہی انصاف نہ کرنا، عدل نہ کرنا ایک دن ایک بڑے فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں اخلاق کو اپنانا ہے، اس اخلاق کو کہ جو نبی کا اخلاق تھا اور جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے، نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، اگر ہمیں اس اخلاق کو اپنانا ہے تو ہمیں انصاف پسند ہونا ہوگا، ہمیں عادل ہونا ہوگا۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہم بھی تیرے نبی کے عاشق ہیں، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں با اخلاق بنا دے اور اپنے نبی کی تعلیمات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔